اس لیے فرما آپ نے کہ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم ونم وقم وأبصر، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے خدا کا بھی حق، تو سو بھی اور جاگو بھی، افطار بھی کرو اور روزہ بھی رکھو، افطار کرو تاکہ نفس کا حق ادا ہو، روزہ رکھو تاکہ خدا کا حق ادا ہو، قیام بھی کرو رات میں نماز کے لیے تاکہ حق خداوند بھی ادا ہو، اور سو جاؤ پڑھ کے تاکہ نفس کا حق ادا ہو، کھاؤ تاکہ نفس کا حق ادا ہو، روزے رکھو تاکہ خدا کا حق ادا ہو۔ تو ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ ہے اسلام، نہ یہ کہ سارے اہل حقوق کو چھوڑ کے جنگل میں جا رہے تھے آدمی کہ میں اب اسلام کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اسلام کی ایک جز کا حق ادا ہوا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ شریعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس میں کھانا اور پینا اور سونا اور جاگنا اور تجارت اور زراعت اور ملازمت اور کمانا سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان کی جائز حدود بتلا دی گئی ہے کہ موقع ہی نہیں کہ آدمی ناجائز میں جائے، جائز حدود اتنی ہے تو اسے فرصت نہیں ملے گی، ناجائز میں ہم جاتے ہیں لاعلمی کے سبب سے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ جائز حدود کیا ہے، پتہ یہ نہیں کہ ہم کبھی تعلیم نہیں پاتے کہ حقوق اور حدود ہیں کیا اسلام۔ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ اس زمانے میں موجودہ دور سے مسائل میں الجھے ہوئے، کیونکہ علمی مسائل کا اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حل بھی نہیں ہے، حل وہی ہے جو ہمارے تخیل میں آ گئی، تو وہ در حقیقت لا علمی کی وجہ سے، ورنہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ اگر اسلام نے انہیں ناجائز بھی بتایا ہے تو ان کا کوئی بدل ایسا تجویز کر دیا ہے کہ وہی مقصد جائز شریعت سے پورا ہو سکتا ہے جو آپ ناجائز شریعت سے پورا کیجیے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تجسس کریں کہ جائز طریقہ کون جائے ناجائز کون سا۔ اگر آپ فکر رکھیں کہ جو معاملہ ناجائز شریعت پر انجام دے رہے ہیں ذرا سے پھیر بدل سے وہ جائز بن سکتے ہیں، فکر کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت نیک نہاد تاجر تھے حاجی عبدالغنی صاحب مرحوم، میرٹھ کے رہنے والے، بڑے دیندار لوگ ہیں، تہجد گزار، صاحب اوقات اور بڑے باخدا، ٹوپیوں کی تجارت تھی ان کی، زری اور کلا بطور اور ریشم کا کام ٹوپیوں کو ہوتا، کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک تاجر نے ان سے ٹوپیاں بنوائی اور کہا کہ زری کے کام کی ٹوپیاں بنا دیجیے اور مغرق ہوں، یعنی اوپر سے نیچے تک زری کا کام چھایا ہوا ہو، کپڑا نظر نہ آئے، اسے مغرق کہتے ہیں۔ کہ کپڑے سے تب کوئی چیز نظر نہ آئے تو بالکل کام میں گھسی ہوئی ہوتی، خیر ٹوپیاں بن گئی۔ تو حاجی نے کہا کہ بھائی یہ تیار رکھی ہوئی ہے اور ان دونوں ٹوپیوں کی قیمت 20 روپے ہے۔ انہوں نے باندھ کے حوالے کیے، لے جانے لگے، کہنے لگے میں دام کل کو بھیج دیے۔ انہوں نے کہا دام تو آپ کل کے بجائے کیا پرسوں بھیج دی، کیا مہینے بھر بعد دے دے، کوئی بہت باری ہو، لیکن یہ جائز بھی ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹوپی ہے مغرق، اور مغرق ٹوپی حکم میں چاندی سے ہوتی ہے، چاندی کی دائیں میں ادھار جائے گی، جبکہ آپ چاندی کے روپے سے خرید دیں۔ ان کی بھی سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں کل کو آ کر پھر ٹوپیاں لوں گا، نقدی پیدا کروں گا۔ تو حاجی نے کہا میں ایسی ترکیب نہ بتلاؤں کہ ادھار بھی ہو جائے جائز بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ترکیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم 20 روپے مجھ سے قرض لے لو اور نقد ٹوپیاں خرید لو اور کل کا میرا قرض لگا کر دیجیے۔ بات میری کی وہی رہی ہے، جائز بن گئی۔ تو آپ کا مقصد تو یہی تھا کہ آج ہی ٹوپیاں خریدیں، وہ پورا ہو گیا۔ اگر بے فکری سے خریدتے گنہگار بن جاتے جو خلاف شرائط معاملہ ہوتا، لیکن اگر ذرا سے ہیر پھیر سے وہ معاملہ بھی جائز ہو گیا، آپ کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے آج کے سارے معاملات ہیں، اگر ان کے انجام دینے سے پہلے یا انجام دینے کے بعد ہی صحیح جب توجہ ہو، یہ معلوم کر دیا جائے کہ ان معاملات میں کوئی چیز ناجائز تو نہیں، اگر اس ناجائز کا چھوڑنا امکان میں ہو تو چھوڑ دینا چاہیے،
لیکن اگر عام طور سے معاملہ ایسا ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں ہے، بنانے کی رفتار کو اور ہے بنا جائے کہ ضرور اس کا کوئی بدل کوئی تدبیر شریعت بتلائے گی کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور معاملہ بھی حل ہو جائے. مگر یہ ہوگا جب بس فکر ہوا کہ ہم جائز کی حدود سے ہونے کی بھائی میرا آنا جانا میرا کے سامنے کہ تشویش پیدا ہو. اور اگر آپ بے فکر بن جائیں کہ جائز ہو تو ہماری بلا سے، ناجائز ہو تو ہماری بلا سے ہمیں جو کھانا نظر اڑانا حرام ہو یا حلال، تو یہ قلب کی موت کی دلیل. اس لیے کہ تمام اعضاء میں قلب ہی وہ ہے جو آخرت کا عزم ہے، باقی سارے اعضاء دنیا کے اعضاء ہیں. قلب وہ ہے جو صرف حق پسندی کرتا ہے، باقی اعضاء حق اور باطل دونوں میں شریک. ہاتھ حلال مال لائیں گے تو ہاتھ قبضہ لیں گے، اور اگر رشوت کی کمائی لائیں گے تو اس کی ویلی تھوڑا ہی ہاتھ. اسی طرح ہاتھ پھر جو قبضہ کر لے گا تو ہاتھ کو کوئی تمیز نہیں حرام اور حلال، حلال بھی لیتا ہے حرام بھی لیتا ہے. آنکھ ہے آپ کی جائز چہرے پر بھی پڑتی ہے، اور اگر ناجائز چہرے پہ ڈالے تو آنکھ میں چبھن بھی پیدا ہوگی. وہی لذت آئے گی کہ جائز چیزیں بھی دیکھتی ہے آنکھ، ناجائز چیزیں بھی دیکھتی ہے، دونوں سے لذت اٹھاتی. کان میں آپ کی جائز آوازیں بھی آئیں گی، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، کوئی نعت سنیں گے. اور اگر باجے باجے اور مضامین سننے لگے جا کے تو یہ تھوڑا کہ کانوں میں چبھن ہوگی، وہ مل کر جائیں گے کانوں. تو کان کو تمیز نہیں ہے حرام و حلال کی، حق و باطل کی، جائز بھی رہتا ہے ناجائز. لیکن قلب وہ چیز ہے کہ باطل کو کبھی پسند نہیں کرتی. جب تک کہ سچی بات سامنے نہ آئے مطمئن نہیں ہوگا قلب. یہ تو ممکن ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھ جائے، باطل کو حق سمجھ جائے. لیکن قبول جب کرے گا جب حق سمجھے گا، وہ باطل بھی جانتا ہو اور قبول کر لے، کبھی ممکن نہیں قلب. کہ قلب جو حق پسند عزم ہے، باطل پسند عزم نہیں. کہ قلب ایک ایسا عزم ہے جو صرف آخرت کا عزم ہے. ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہ سارے اعضاء دنیا کے ہیں، حرام بھی لیتے ہیں حلال بھی لیتے ہیں. اور قلب فقط حلال فقط حق چیز ہے. چوری کرنے جاتا ہے تو ہاتھ سے نقد جمی کرتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، مگر دل میں توجہ کرتا ہے کہ کمبخت بہت برا کام. اب چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے. شرابی شراب پینے جاتا ہے تو زبان کو تقاضا کرتی ہے کہ لا جلدی سے، مگر دل کہتا ہے کہ بہت بری حرکت. اب چاہے مانے دل کی نہ مانے، تو دل انسان کا نہایت مخلص نہایت سچا ہے، حق پسند ہے اور حقی بات کہتا ہے. غلط فہمی سے باطل کو حق سمجھ جائے یہ الگ بات ہے، مگر باطل کو باطل سمجھے اور مطمئن ہو کبھی نہیں ہوتا. الجھن رہے گی جب بات نکھر کے ساتھ ہوگی تب آدمی کہے گا کہ اب بات ٹھیک ہوئی. تو قلب انسان کا حق پسند ہے اور سچا ہے. اس واسطے قلب کے ذرف کو جو نہایت سچا ہے اس میں سچی چیز ڈالنی چاہیے. تو ہاتھ اور پیر جو ہیں ان کو اگر تابع بنا دیا آپ نے قلب تو وہ بھی سب سچی چیزیں قبول کریں. اگر دل کو تابع کر دیا ہاتھ پیر کو تو ہاتھ ناجائز چیز پہ کبھی نہیں پڑے گا، دل متنبع کرے گا یہ حرام. اگر اپنے کانوں کو تابع کر دیا آپ نے قلب کے تو ناجائز باجے بازوں کی آواز کبھی سننے پہ آمادگی نہیں ہوگی، کان تابع ہو جائے گا قلب. اگر آنکھ کو آپ نے متبع اور مطیع بنا دیا قلب کا تو ناجائز چہرے دیکھنے کی کبھی ضرورت نہیں کرے گی آنکھ، قلب انکار کرے گا وہ حق پسند ہے. مگر آپ نے مشکل یہ کہ حق پسند بادشاہ کی بادشاہی کو کھو کر نفس امارہ کی بادشاہی میں سارے آگا تو دے دیا جو جاہل ہے مطلب کہ جب جاہل حکمراں ہو کسی حکومت میں تو ریاض ڈوبے گی بادشاہی ڈوبے. اس واسطے اس بدن کی کائنات کی حکومت ہونی چاہیے قلب کے ہاتھ میں، نہ تو نفس کے ہاتھ میں. تو قلب ادراک کرتا ہے حق تعالیٰ کی باتوں کا، دنیا کا بھی علم سمیٹتا ہے، غیب کا علم بھی لاتا ہے. یہ قلب کے دو ذریعے ہیں. اوپر کا در کھول دو تو عالم غیب کی چیزیں اس پر منتشر ہوتی ہیں، اور نیچے کا دروازہ کھول دو تو عالم شاہد کی چیزیں اس پر منتشر ہوتی ہیں. نیچے کی چیزیں دیکھنے کے لیے وہ آنکھ ناک کان کو استعمال کرتا ہے، یہ آلات ہیں اس کے دیکھنے کے. وہ آنکھوں کے ذریعے صورتوں کو دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے آوازوں کا ادراک کرتا ہے، ناک کے ذریعے خوشبو کا ادراک کرتا ہے، زبان کے ذریعے ذائقوں کا ادراک کرتا ہے. مگر کرتا قلب ہے، خود زبان نہیں کرتی، خود آنکھ نہیں کرتی.
آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آدمی بازار میں چلا جا رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، جب واپس آتا ہے تو دوست احباب کہتے ہیں کہ آج تو بڑا بھائی تماشا ملا، دیکھا ہوگا آپ نے؟ مجھے تو نہیں، مجھے تو خبر نہیں کہ بندہ کھلا جہاں تم جا رہے تھے وہیں پہ ایک کلا تماشا گزر رہا تھا، اس میں اللہ میں سے ایک چیز ہی نہیں دیکھی، بعد میں کہتا ہے اس کو میرا گھیر دوسری طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے والی آنکھ نہیں بلکہ دل ہے، دل کا متوجہ ہو گیا دوسری طرف، آنکھ میں کس نظر نہیں ہے تو آنکھ نہیں دیکھتی، دل دیکھتا۔ اسی طرح بڑے بڑے گھنٹے بج جائیں اور آپ مطالعے میں مصروف ہو، دھیان لگا ہوا ادھر، ذرا بھی آواز نہیں آئے گی، چوٹے چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر قلب متوجہ نہیں تو معلوم ہوا کان نہیں سنتا، دل سنتا، دل متوجہ ہوتا ہے تو کان سنتے ہیں۔ کہ کان آلہ ہے در حقیقت سننے کا اور صاحب اعلیٰ وہ قلب، آنکھ در حقیقت عینت ہے قلب کی، چشمہ ہے جس کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی آنکھ پر چشمہ لگا لیں تو چشمہ تھوڑا ہی دیکھے گا، آنکھ کو بھی دیکھنے والی، تو آنکھ خود بھی چشمہ ہے دل کا، دل دیکھے گا آنکھ نہیں دیکھے گی۔ اسی رات سے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل پر کھو چکے ہیں، تو نہ دیکھتے ہیں حق بات کو نہ سنتے۔ آنکھیں تو کھلی ہوئی ہے رسول، کان تو کھلے ہوئے مگر دل کام کے نہیں ہے۔ کہ اگر دل کام کا ہو اور ان اعضاء کو تابع کر دیا جائے قلب کے، یہ سارے اعضاء حق پسند بن جائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے موضوع قرار دیا ہے قلوب کو دماغوں کے لیے، فلسفیوں نے دماغ کو اختیار کیا کہ دماغی سوچ بچار اور نظریات ان کے علم کا سرمایہ، اور انبیاء نے موضوع بنایا ہے قلب کو کہ اگر قلب درست ہے تو دماغ بھی درست، ہاتھ پیر بھی درست، اور قلب بگڑ گیا تو سارا انسان خراب ہو گیا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وفی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے اندر گوشت کا گوشہ سنوبری شکل کا، گاجر کی شکل کا جو لٹکا ہوا وہ اگر درست ہے تو سارا انسان درست، وہ اگر بگڑ گیا تو سارا انسان بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، فرماتے ہیں وہی ہے قلب۔ تو انبیاء نے دلوں کو درست کیا تو دل کے اندر حق پسندی ہے، اس لیے جب دل کے تابع رہیں گے تو وہ جائز ہی چیزوں کے اوپر آئے گا، ناجائز کی طرف جائے گا نہیں۔ تو قصہ یہ ہو رہا ہے کہ جائزات موجود ہیں مگر اعضاء کو تابع بنا دیا آپ نے نفس کے، اور وہ جاہل ہے جائز ہے ناجائز، تو اس لیے ہمیشہ ناجائز چیزوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ آپ حکومت بدل دیجیے، اپنے اندر انقلاب پیدا کر دیجیے، جب حکمرانی بدل جائے گی جذبات بدل جائیں گے انقلاب کے بعد، اور وہ یہ کہ نفس کے ہاتھ سے حکومت اچھی ان کو دل کے ہاتھ میں دے دی، دل جب حکمرانی کرے گا وہ حق پسند ہے تو سارا بدن حق پسند بن جائے، اور اس دل کو تابع بنا دیے صحیح عقل کے، اور عقل کو تابع کر دیے صحیح شریعت کے، کہ شریعت کی حکمرانی عقل پہ ہوگی، عقل کی حکمرانی دل کے اوپر ہوگی، اور دل حکمرانی کرے گا آپ کے بدن سے، سارا بدن تابع بن جائے گا عقل کے اور شرع۔ تو جائز چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ناجائز نہیں آئیں گی، اور اگر کوئی ایسی ناجائز آئی تو مجبور ہے آپ اختیار کرنے دے، کوئی نہ کوئی ہیلا تلاش کر کے اسے جائز بنانے کی فکر کریں گے کہ حدود شریعہ میں آ جائیں تاکہ ناجائز کا مرتکب نہ ہو۔ بعض دفعہ ہیلا کرنے سے، ایک تو ہیلا ہو شریعت سے بچنے کے لیے، وہ تو ناجائز ہے ہیلا، ایک ہیلا ہو دائرے شریعت میں داخل ہونے کے لیے، وہ ہیلا جائز کہ شے ناجائز تھی مگر آپ ہیلا کر کے آ رہے ہیں تاکہ عمل کر سکیں شریعت کے اوپر، تو ایسا ہیلا جائز ہے، ایسی تجویز کرنی جائز۔ وہ ہم مجھے یاد آیا واقعہ مراد آباد میں ایک تعلیم تھا، مدرسہ شاہی کے اندر طلبا تو بہت سے تھے، ایک بیچارہ بہت صوفی بنی، سیدھا سادہ مگر محنتی بہت، تو سارے شوق طلبا اسے کھیلتے تھے، اسے ستاتے تھے، کہیں اس سے پھٹیاں کسی کہیں مذاق کو آ گئے، اس کا ایک دنیا بنا رکھا، پریشان کر رکھا تھا وہ بھائی۔ اب وہ بیچارہ چپ چاپ کسی کا کچھ جواب نہ دے، نیک آدمی، نماز کا پابند، مطالعے کا پابند، اور اس زمانے میں نیکی کی زیادہ مصیبت ہے، بچے بھی پھر قبضے میں آتا ہے، بلکہ نیک ہونا بھی ایک مستقل مصیبت ہو گئی اس دنیا کے، اسی واسطے بہت سے نیکی چھوڑ کے بد بن گئے،
حالانکہ یہ غلط ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو نیک بنائے تاکہ ماحول نیک بن جائے، نہ یہ کہ ان کے سر سے چھوٹنے کے لیے خود بد بن جائے. تو بہرحال وہ تھا بیچارہ نیک، اور طالب علم شوق اور طالب علم میں مزاج ہوتا ہے یہ لاؤبالی، وہ خوب سجا کے مسخرہ بن کر کے بیچارہ بھیج کے خاموش ہو جاتا. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ اسے اتنا ستاؤ کہ وہ بھی یاد کرے وہ گھر کے لیے. تو آزاد کے پھر 5-7 طلبہ جمع ہوئے اور شہر کے باہر ایک مکان میں ایک ناچ رنگ کی محفل منعقد کی اور شہر کی جو سب سے بہتر طرح کی اسے ملا. اور سب اس کے بعد بھی بھیجا یہ بھی اس کا ناچ رنگ ہوگا، یہ بھی تھا کہ آپ کی دعوت ہے، کھانا تناول فرما لینا. یہ بیچارہ سمجھا کہ بھائی تعلیم جمع ہوئے ہیں جیسے جمعرات کے دن کچھ پتا لیا ہوگا. یہ بھی سمجھ گیا کہ 10-12 تو وہ پہلے سے جمع تھے اور وہ سوائے خاصی کی تھی. جب یہ داخل ہوا تو اندر سے تالا بند کر دیا. ہم جو جہاں سے دیکھا تو اس لیے تھا کہ وہ ناچ رنگ کی محفل ہے، سوائے بیٹھی اب گردن جھکا بیٹھا بھائی جانا چاہا وہ تالا بند انہیں سلام ہمکیاں کرنی شروع کی. یہاں تک کہ اس نے وہ مجرا کرنا شروع کیا اس طرح کی اور حافظ کی غزل پڑھنی شروع کی. اس میں یہ ہے کہ وہ عاشق خطاب کر رہا ہے محبوب کو کہ دل یابت و دادم، دل یاب میں نے دل کی لے کر دیا، دل یابت و دادم اور حال یابت و دادم اور خیال یابت و دادم، یہ اس کا قافیہ ردیف ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. من خود رابط و دادم، میں نے اپنے کو تجھے دے دیا. اور ان طلبا نے کہہ رکھا تھا کہ جب کی ناچ کی اس کے قریب آئے تو اشارے اسی کی طرف کرنا تھا تاکہ وہ اگر تک جھکاتا ہے نیک آدمی نیک کی مصیبت ایسے مریضوں نے. اب اس طرح اس نے گانا شروع کیا، خوش آواز بھی اور حسین و جمیل بھی تھی. اور اس نے غزل شروع کی لہرا کے من خود رابط و دادم اور سب اشارہ اس کی طرف. جب یہ سب آ گیا تو 4-5 شعر پڑھنے کے بعد جب وہ آئی اس نے کہا کہ خود رابط و دادم میں نے اپنے کو تجھے دیا. اس نے کہا من تیرا قبول کرتا، من تیرا قبول کرتا، میں نے تجھے قبول کر دیا. جب وہ آئی اس نے کہا میں نے تجھے قبول کیا. وہ کہتی ہے خود رابط و دادم، اس نے کہا من تیرا قبول کر دیا. مجلس ختم ہو گئی. جب اس سے وہ سوال جانے لگی اس نے ہاتھ پکڑا کہ میری بیوی مطلب بیوی ہونے کے پہلے تو مذاق سمجھے مگر مذاق نہیں بیوی ہے. اور وہی پلہ ڈال دیا کہ پردہ کو لانا میں سالے کے پاس. اب وہ بیچاری بہت حیران ہاتھ کھلا اس نے تو ہاتھ نہیں چھوٹ. پوچھنے کا مسئلہ یہ ہے حدیث میں فرما دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں کہو تب واقع ہو جاتی ہیں، حقیقی طور سے کہو جب واقع ہو جاتی ہے. نکاح اور طلاق اور اطاعت. کہ جد ہن جد یا حضر ہن جد، حقیقی طور پر کہو تب واقع ہوگی، مذاق میں کہو تب واقع ہوگی. ان میں سے طلاق دیا، ان میں سے نکاح دیا. تو اگر تم مذاق بھی سمجھ رہی تب بھی نکاح منعقد ہوگی. اس لیے بھی یہ لفظ رائے گا نہیں جا سکتا. اس کا اصل یہ ہے کہ عورت بن جائے لڑکی. اب صاحب وہ بھاگنا چاہتی ہے، اس نے تو میری بیوی بھاگ کے پاس آئے گی. اس نے کہا میں دعویٰ دائر کروں گا. دعویٰ دائر عدالت میں دعویٰ دائر ہوا، اس نے ثبوت پیش کیا. علماء نے گواہی دی کہ مسئلہ صحیح ہے، جد ہن جد و حضر ہن جد، واقعی نکاح منعقد ہوگی. اپنا آرام سے لیے تو گھر لے کے آ گئے، نہ کچھ خرچ کرنا اور وہ نامعقول 10-12 طلبہ دیکھتے رہتے. تو آدمی اگر چاہے اور موقع کہیں ہے پھنس جانے کا مگر حدود شریعہ پہ قائم رہے، اس کا ہیلا کر لے تو واقعہ بن جاتا ہے. میرے واقعی پھر وہ خواہد و خاصر نہیں ہوتا، دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حدود اتنی وسیع ہے کہ ناجائز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب جائز و ناجائز کا دائرہ سامنے ہو تو اس پر عمل کرنے ہم یہ غنیمت ہے، بجائے اس کے جو سیرت کا نام لے دے حضور کی ذاتی زندگی کے اس طرح کا دعویٰ کرے. یہ ہمارے رات کی بچی بات نہیں، یہ ایک درجے میں برابری ہے. ہاں سیرت کو وہی مانا سمجھے کہ حضور کے فضائل معلوم کریں، حضور کے کمالات معلوم کریں، حضور کے احوال سابقہ معلوم کریں تاکہ ہمارے ایمانوں میں ترقی ہو. لیکن یہ کہ عمل کے لیے اختیار کریں تو عمل میں آدمی جرت نہیں کرتا کہ پیغمبر کی ذاتی زندگی کو اختیار کرے.
ہزاروں خصوصیات ہیں نبوت کی کہ آپ عمل میں اختیار کر سکتے. حضور کا تہجد فرض تھا آپ کے لیے نفل، کیونکہ آپ فرض سمجھ کے پڑھیں گے گردن دیں گے. آپ کے لیے 100 مثال ممنوع، حضور کے لیے جائز تھا، آپ رکھیں گے آپ رکھیں گے. حضور کے لیے جو مطلق اصل تھا کہ کر کے دنیا محض رہے، آپ نہیں اختیار کر سکتے. حضور نے 50 وقت کی نمازیں لازمی رکھی اپنے اوپر، آپ 5 وقت کی نہیں رکھ سکتے. حضور نے کملی اور بھی آپ زیبا اور اطلق سے میرے بات نہیں کرتے کہ جب نہیں کر سکتے تو کیوں اس کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. بس یہ کہیں گے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، شریعت کے قانون کے دائرے میں گئے، اللہ توفیق میں تو ہم نے سب کچھ کما لیا، سب کچھ ڈالی. یہ مل جائے تو یہ کوئی تنقید ہے. سارے صحابہ اسی شریعت کے پابند ہے، سارے تابعین اسی کے پابند ہے، سارے ائمہ مجتہدین اسی کے پابند ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. میں اللہ کا رسول ہوں مگر کوئی انوکھا رسول نہیں جیسے پہلے رسول آئے میں بھی رسول آئے. میرا کام ہے اس وحی کا اتباع کروں اور پیروی کروں. یہی میرے لیے ترقی ہے، یہی میرے لیے باعث ہے کمال کا، کمال درجات کا. کہ جب حضور بھی اتباع فرما رہے ہیں شریعت کا، اس شریعت کے اعلیٰ مقامات کا، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اس شریعت کے ان احکام کا اتباع کیجیے جو قانون عام کا درجہ رکھتے ہیں. ہر قسم ان پر عمل کر سکتا ہے. اس کی برکت حاصل ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کوئی زندگی بسر کر رہے ہیں. جو زندگی اللہ سے کٹ کر ہو وہ زندگی نہیں ہے. یہ سمجھتا رہے آدمی زندگی، لیکن نہ قلب میں حلاوت ہوتی ہے نہ دماغ میں سکون ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے، ہر وقت اضطراب ہوتا ہے، بے چینیاں ہوتی ہے. لیکن اللہ والا کبھی بے چین نہیں ہوتا، اس کے قلب میں سکون، اس کے قلب میں طمانینت. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دل چین پاتے ہیں. یاد سے تب تک جب دنیا کی یاد کریں گے بے چینی بڑھے. روپا پیسے کی یاد میں ہر وقت ہے، ہر وقت یہ بے چینی رہے گی. کہاں رکھوں کوئی شور سے نہیں آیا، کوئی آ کے نہیں جائے گا، کوئی یہ تو نہیں ہو جائے گا. روز سب چک ہو جائے بک بک. اور ایک یہ کہ دنیا بقدر ضرورت ہے مگر آدمی مستغنی ہے، لگا رہا ہے دل اللہ کی طرف. وہ مطمئن وہ کہتا ہے کہ اگر چلی گئی تو میری قسمت کی بھی چلی جائے، رہ گئی تو میری قسمت کی اگر یہ خادی میں کوئی مقبول نہیں تو میں اس کی خدمت میں چھپا رہوں. تو آتی ہے دنیا تب وہ راضی ہے، جاتی ہے تب وہ راضی. اس لیے کہ دنیا اس کا قبلہ نہیں بلکہ دنیا کا عطا کرنے والا اس کا قبلہ. وہ نعمت کو نہیں دیکھتا، منون کو دیکھتا ہے، منون ہر وقت اس کے ساتھ. مجھے یاد آیا واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کا، جو جماعت دیوبند کے شیخ ہیں، کہ جب وہ ہجرت فرما کر گئے ہیں حج کے لیے 57 کے بعد جہاد میں شکست ہو گئی تو ہجرت کی مت معظمہ تشریف لے گئے. تو خود یہ واقعہ فرمایا میرے والد صاحب، میرے والد بیٹھ تھے اور بیٹا کہا کرتے تھے کہ وہ قرابت کا تعلق نہیں. فرمایا کہ بیٹا جب میں جہاز میں بیٹھا تو میں نے ایک عہد کیا اللہ، اور عہد یہ کیا کہ یا اللہ میں تیرے گھر جا رہا ہوں، تیرے دروازے پر جا رہا ہوں، کسی غیر سے نہیں مانگوں گا. یہ ممکن نہیں کہ ترین کی بارگاہ میں پہنچ کے غیروں کے دروازے گھاٹ کر سکوں. آپ کھلائیں گے کھا لوں گا، نہیں کھلائیں گے کھاتے مر جاؤں گا، مانگوں گا کسی کو. یہ عہد کیا. فرماتے تھے میں پہنچ گیا بیت اللہ تو ہمیں بھائی صاحب کہیں کے رئیس سے تھے جو 2 وقت کا کھانا تھا جب وہ ختم ہو گیا اور وہاں کوئی سہارے کی بھائی بعد میں جو شیخ العرب اعظم بنے، مگر ابتدائی زندگی میں کوئی تعارف جان پہچان کچھ نہیں. اب وہاں جب کھانا ختم ہوا تو اشتاق ہونے شروع ہوئی. 1 وقت ہوا، 2 وقت ہوا، 3 وقت ہوئے. فرماتے ہیں کہ بیٹا جب 5 وقت کا فاقہ ہوا تو میں نے اللہ سے عہد کی تصدیق کی کہ میں عہد کا پکا ہوں، اسی پہ قائم ہوں، کسی سے بھی مانگنے جاؤں. آپ یوں کا مارتے ہیں مار دی کہ جان تو آپ کی میری چھوڑی، جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں، میں تو جان دے کے بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو وہ بھی آپ ہی کی تھی. فرماتے تھے کہ بیٹا
7 وقت کا فاقہ ہوا تو میں نے پیٹ سے پتھر باندھے اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے نبی کی یہ سنت بھی مجھے میسر ہو فرماتے تھے مگر فاقہ کم نہ 11 وقت کا فاقہ ہوا تو اب ظہر پڑ گیا اور آنا جانا مشکل ہو. اسی میں فرماتے ہیں کہ ایک آزمائش ہوئی ہے تعالیٰ کی طرف. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو آزمائش بڑی شدید ہوتی ہے. یہ 5 بات کر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو رہ گیا تو آزمائش ہوئی. وہ یہ کہ میں طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے میرا پیر ایک پکرو نہیں ہر چیز پیر سے لگا. اسے جو غصہ آیا تو اس زور سے دھول مارا. بوڑھے حضرت حاجی صاحب تو چپا کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. اسی بے ہوشی میں دیکھتے ہیں ایک کش کی صورت پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کے دائیں طرف حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. جبریل کہتے ہیں میکائیل سے کہ بندہ تو بڑا صابر نکلا. میکائیل نے کہا کہ ابھی تھوڑی سی کسر اور باقی. فرماتے کہ آنکھ کھلی میری تو میں سمجھا کہ میری آزمائش مقصود تھی. میں نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا کہ یا اللہ میں اسی آیت سے پکتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا مانگنے کے لیے. آپ کھلائیں گے کھال ہوا نہیں آپ کو موت دینی مقصود ہے تو آپ ہی کی چیز ہوں میں تو میرا بدل دیا آپ کا میری دے دیا. فرماتے ہیں کہ بیٹا 17 وقت کا فاقہ ہوا تو اب بیت اللہ میں آنا دشوار ہو گیا. اسی رباط میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنی شروع کی. جب انتہا کو پہنچ گئی تکلیف تو اس وقت ایسی تھے کہ دروازے پر ایک شخص نے دستک دی. میں نے ضعیف آواز سے کہا کہ بھائی اندر آ جاؤ. وہ آیا کہ ایک شخص کا اجنبی جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے قاب میں رستہ میں رکھ دیا. میں نے کھولا تو وہ کا پلاؤ تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بھی یہ کیا تھا کہ اللہ ہی میرا دے گا تو کھاؤں گا. یہ تو غیر اللہ جو کیا ہے میرے پاس اسے کھاؤں یا نہ کھاؤں. یہ دل میں خیال دیا کہ لانے والا کہتا ہے کہ جو چیز بلا طلب آتی ہے وہ مل جائے بلا ہوتی ہے. کھاؤ بسم اللہ کر فرماتی تھے کہ میں نے کھا نصف آپ کے قریب کھا میں شیر ہو گیا. میں نے ارادہ کیا کہ رات کے لیے آدھا خواب رکھوں یہ انسانی فطرت مگر فوراً توبہ. تو اس نے وہ خواب بند کیے اور اٹھا کے چلتے ہوئے کہنے لگا کہ بہت اچھا ہوا کہ رات کے لیے نہ اگر رات کے لیے رکھتے تو ساری عمر کھا کے مارا جاتا. فرماتے تھے وہ چلا گیا. پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کون تھا کوئی انسان تھا فرشتہ تھا. فرمایا کہ بیٹا وہ دن ہے آج کا دن ہے. اس کثرت سے دنیا میرے گھر میں آ رہی ہے کہ دھکے دیتا دیتا تھک گیا ہوں اور آتی آتی نہیں پڑتی دنیا. فرمایا کہ نقد میں نقد ہزاروں کی تعداد میں رکھتی. کپڑوں کے تھان 20 کی تعداد میں سامان کھانے کے پینے کے بانٹتا تنگا دیا ہوں مگر آمد ختم نہیں ہوتی. تو 17 وقت میں تو پورا امتحان دیا گیا لیکن جب دیکھا کہ بندہ مضبوط ہے پھر کسی ہاتھ کے دروازے کھول دیے گئے. تو مجھے اگلا واقعہ سنانا ہے جو اس مضمون سے متعلق ہے کہ جب کثرت سے چیزیں آئی تو ایک کوٹلی تھی کہ جس میں لفظ جمع تھا, ایک تھی جس میں لباس برتن ہزاروں تھی. تو چوروں نے دیکھا حضرت کے گھر بہرحال مکے میں چور بھی بچتے ہیں مکے میں تو بدل بھی رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا ہی سارے انسانی انسان تو چوروں نے دیکھ لیا تھا. تو رات کو چوری کرنے کے لیے آئے تو حضرت تہجد پڑھ رہے. حضرت کو علم ہو گیا کہ چور آئے ہیں مگر کہا کچھ نہیں انہیں کام کرنے کیا تھی. جب وہ مال اسباب سب باندھ چکے اور جانے کے قریب تھے تو حضرت نے فرمایا میرے احمد کو تمہیں تو چوری بھی کر دی آئی تم نے یہ ساری چیزیں تو اٹھا لی اور وہاں رکھ بھی اچھی ہوئی جو اصل ہے اس کو دیکھا ہی نہیں دے رکھوں تم معلوم ہوتا ہے چیز کرو نئی نئی چوری کی ہے کوئی بخش نہیں ہے تم. یہ چور بھی کم وقت شرمندہ ہوئے مگر مہاراج چور کو آتا ہے چیز لینے کے لیے جب دیکھا کہ بھائی کو اشارہ کر رہا ہے اس کوٹ میں گئے تو واقعی کئی 1000 روپیہ رکھا ہے 5,000 روپیہ وہ بھی اٹھا کے لے گئے. جب وہ سب چلے گئے اور گھر صاف کر گئے ایک وقت کی ماشا نہیں رہا باقی تو حضرت نے مصلی پہ آ کر 2 رکعت پڑھی اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے
کہ آج تو نے خالص اپنے لیے خالق کر لیا، دوسری چیزوں کا خیال بھی مجھے نہیں آیا، یہ شکر ادا کیا۔ اب حضرت کا تعارف ہو چکا تھا پورے مکے میں، تو صبح کو چرچا ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کی یہاں چوری ہو گئی اور چور آئے مار لے گئے، تو سارے مکے میں ایک چوری کہ کون دگا ہے وقت حضرت کے سر میں چوری کر دی۔ ان چوروں نے جلا کے رکھا نیلام کی جگہ مال کو، تو سارے لوگ پہچان گئے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو حضرت کی۔ وہ چور گرفتار کیے گئے، وہ سارا مال قبضے میں کیا گیا اور سختی میں کی گئی کہ ساری رقمی بھی وہ تھانے دار کو دے گئے، اور تھانے دار وغیرہ سب موقف تھے حضرت کے، وہ سارا مال کپڑے رقمی لا کے پھر پیش کر دیا حضرت کیا۔ اب حضرت اس طرح سے اسے رکھ رہے ہیں جیسے معلوم ہے برسوں سے منتظر تھے، نقدی کی جگہ نقدی اور کپڑے کی جگہ کپڑی، جو سارے گھر میں تین کی سالگی ہے آ کے 2 رکعت پڑی اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میری چیز سے مجھے دے دی۔ کہ مال گیا تب بھی کہا کہ اللہ تیرا شکر، اور جب آ گیا جب بھی کہا اللہ تیرا شکر۔ اس سے واضح یہ ہوا کہ مال پر نظر نہیں تھی، مال دینے والے پر نظر تھی۔ جب دیا اس نے تو اس کی نعمت کا شکر ادا کیا اور شکر کیا، اور جب چلا گیا تو پھر صبر کا حق ادا کیا اور پھر اللہ کی حمد کی۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته نعمة حمد الله وشكر وان اصابته مصیبة حمد الله وصبر۔ فرماتے ہیں حدیث میں کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے، کوئی کل بری نہیں مومن کی، اگر اسے نعمت ملتی شکر کرتا ہے، شکر کے راستے اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کے راستے اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ ہر حالت اس کی محمول ہے کہ غلط جائز شریعت میں جائز و ناجائز میں اتنی وسعت ہے کہ آدمی کو حرام اور ناجائز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کہ شریعت کے دائرے میں رہیں اور یہ دعوے نہ کرے کہ میں حضور کی ذاتی زندگی کی اتباع کر رہا ہوں، یہ اس کے حوصلے کا بڑا دعویٰ ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل کرے، اور اسوہ حسنہ وہ ہے کہ جو امت کا عمل کرنے کے لیے نمونے آپ نے پیش فرما دیا عمل کے، اسی کو فرما دیا اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں نہایت عمدہ نمونے موجود ہیں عمل کے، امت کے۔ نعرے کے طور پر استعمال کیجیے، بائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تم دائیں بھی سامنے کر دو کہ بھائی ایک اور مارتا چل خدا تیرا بھلا کرے، یعنی انتقام لینا جائز نہیں ہے، معاف کرنا واجب، اب وہ درگزر واجب، یہ اس سے زیادہ اونچا مقام۔ اور شریعت محمدی اس میں کیا ہے تعلیم؟ وہ چونکہ جامع ہے تمام شریعتوں کی، تو شریعت موسوی اور عیسوی دونوں کو جمع کر کے پھر اپنا حکم بیان کیا۔ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، برائی کا بدلہ برائی ہے، تمہیں حق ہے کہ بدلہ دو۔ ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور معاف کر دو تو اللہ کے یہاں بڑے بڑے درجات ملیں۔ تو معافی کا بھی حق دیا، انتقام کا بھی حق دیا، وہ دونوں شریعتیں جمع کر دی موسوی اور عیسوی۔ اگر شریعت موسوی میں جلال غالب تھا اور شریعت عیسوی میں جمال غالب تھا، تو شریعت محمدی کے اندر اعتدال غالب اور کمال غالب ہے، کہ دونوں چیزوں کو جمع کر۔ حق ہے بدلہ لینے کا اور معاف کرو تو بڑے بڑے درجات، لیکن اس سے اوپر کا ایک مرتبہ رہ گیا، وہ خلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ سلمن فتح کا واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے قطع کرے تم ملاپ کرنے کی کوشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم معاف کرنے کی کوشش کرو، جو تم سے تمہاری ساتھ برائی کرے تم احسان سے پیش آؤ۔ فرمایا کہ تو بہرحال یہاں پر دونوں چیزیں فرمائی، ایک یہ کہ بدلہ لینے کا حق، ایک یہ کہ عفو و درگزر افضل، اور تیسری افضل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک بھی کرو، جس کو ایک دوسرے موقع پہ فرما دیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ اے پیغمبر
وہ جو رحمت ہم نے تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اس سے تمہارے اندر نرمی اور نرم ہوئی اور رحم دلی پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو ارد گرد مجمع بیٹھا ہوا ہے سب اس سے بھاگ جاتا، کوئی جمع نہ ہوتا آپ کی ساتھ۔ یہ جو جذب و کشش ہے اس رحمت اور نرمی کی، تو کیا کریں آپ؟ پاپوان، اگر آپ کی ساتھ برائی کریں آپ معاف کریں، بدلہ لینے کی فکر نہ کریں۔ تو افضل ترین کام یہ نہیں آپ کے لیے کہ آپ انتقام لیں اور آپ معاف کریں، درگزر کریں۔ سخت وہی سفل جمیل عمدگی کے ساتھ درگزر کر دیں، مگر فقط اس لیے پر قناعت نہ کریں کہ درگزر کریں۔ آگے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر، فقط یہی نہیں ہے کہ تم معاف کر دو، بلکہ استغفار بھی کرو، مغفرت کی دعا بھی کرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کی۔ اور پھر فقط اتنی پر قناعت نہ کرو کہ معاف ہی کر دیا اور دعائیں مانگ لی ان بیجا حرکت کرنے والوں کے لیے، وہ شاملوں فی الامر، بلکہ بلا کے ان سے مشورہ بھی کرو تاکہ وہ یوں سمجھے کہ ہمیں اپنا سمجھا ہوگی۔ تو 3 درجے بتلا ہے کہ انتقام مت لو، معاف کرو، معاف کرنے کے بعد دعا بھی کرو، دعا کرنے کے بعد مشورہ بھی لاتے تاکہ پوری اپنائی اور یگانگت واضح ہو۔ تو حضور کی سیرت اخلاقی یہی تھی۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کیے گئے، حضرت حمزہ بھی شہید کیے گئے، لاشیں پڑی تڑپ رہی ہیں 70 صحابہ۔ حضور کا دندان مبارک شہید ہو گیا، سر مبارک پر پتھر لگا تو خون کی چادر منہ پر بہ کر آ گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بددعا کی گئی اس قوم کے لیے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ فرمایا کہ انی بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصیبت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے سمجھا نہیں نبی کا مرتبہ۔ تو دعائیں مانگی ان کے لیے جو قتل کرنے کے ڈرتے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ ساحر آپ کو کہا گیا، کذاب آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، اشر آپ کو کہا گیا، ساری باتیں کہی گئی، لیکن ان گالیوں کے جواب میں آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اس کو فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں، ایک انتقام بالعدل، ایک درگزر اور عفو، اور ایک اس کے ساتھ میں احسان اور سلوک، یہ انتہائی مرتبہ ہے۔ تو آپ کے تمام افعال و اعمال میں یہ انتہائی مرتبہ نمایاں ہوتا تھا کہ جو زیادہ زیادتی کرتا تھا اس کے ساتھ زیادہ سلوک اور احسان فرما دیا۔ اسی پر آپ نے امت کو تربیت کی کہ ایک طرف تعلیم کی مسائل کی، ایک طرف تربیت کی اخلاق، اور یہ تھی نبی امی نے کہ جو بے پڑھے ہوئے ہیں لیکن اخلاق میں بھی دنیا سے سبقت لے گئے، علم میں بھی دنیا سے سبقت لے گئے، اسی نسبت سے یہ امت کی افضل الامم بن گئی، علم میں بھی اقوام عالم سے بڑھ گئی، اخلاق میں بھی بڑھ گئی، حوصلے میں بھی بڑھ گئی۔ اور یہ حوصلہ ہر وقت نمایاں ہوتا ہے، باوجود جہالت کے پھر بھی نمایاں ہوتا ہے، بلند حوصلگی، فراخ حوصلگی۔ اگر اس میں علم اور تعلیم آ جائے تو پھر کیا کہنا اس امت کا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا تھا حضور کی نبوت کا، وہ تو بعثہ کے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے، بعث فی الامیین رسولا، رسول بھیجا اللہ نے۔ اس کے بعد میں دوسرا دعویٰ، دوسری چیز دلیل ہے، وہ یہ کہ امیین رسولا منہم، انہی امیوں میں سے ایک کو ہم نے رسول بنا، اور رسول خود امی ہے، یہ امیت دلیل ہے آپ کی نبوت۔ اجزاء نبوت کے کیا ہے؟ علم الہی اور اخلاق ربانی۔ علم راستہ دکھلاتا ہے، اخلاق کی قوت چلاتی ہے۔ علم نہ ہو تو راستہ نظر نہ آئے، اخلاق نہ ہو تو چل نہ سکے آدمی۔
جیسے انجن کو دیکھا ہے آپ نے، جب چلتا ہے تو دو چلتے ہیں انجن کے چلنے، ایک تو یہ کہ لائن دکھی ہو سیدھی، اور ایک یہ کہ اندر اسٹیم کی طاقت بھری ہوئی۔ اگر انجن کے آگے لائن ہی نہ ہو تو چلے گا کیسے؟ اور اگر لائن تو دکھی ہے مگر اندر اسٹیم کی طاقت نہیں ہے تو کھیل کھیل کے اسے آپ کہاں تک چلائیں گے؟ تو بلا لائن سے بھی منزل مخصوص تک نہیں پہنچے گا، اور لائن پر ہو مگر اسٹیم نہ ہو جب بھی منزل مخصوص تک نہیں پہنچے گا۔ بلا لائن سے اسٹیم بھر دو تو جتنا تیز چلے گا زمین میں دھستا چلا جائے گا، اور اگر لائن ہو اور اسٹیم نہ ہو تو ٹھیل ٹھیل کے چلنی سے لگا بڑے منزل سامنے نہیں آئے گی جب تک دونوں باتیں جمع نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مومن کا بھی حال ہے کہ علم وہ شریعت سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اخلاق خداوندی، عشق اور محبت، صبر اور حلم، بردباری اور تحمل، یہ قوتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی شریعت کی راہ پر چلتا ہے۔ اگر اخلاقی قوت نہ ہو یعنی تربیت نہ ہو قوم کی تو کتنا ہی آپ علم پڑھا دیں، کتابیں لکھیں، منزل مخصوص تک نہیں پہنچتے۔ آج لٹریچر کی کمی نہیں ہے مسلمانوں میں، سیرت کی کتابیں بھی سینکڑوں چھپی جاتی ہیں، احکام کی کتابیں سینکڑوں، پرہیز کم آ گئے، کروڑوں کتابیں چھپی، مگر امت تنزل کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ علم بڑھ رہا ہے مگر تربیت اخلاق نہیں، اخلاقی قوتیں قدریں مضبوط ہو گئی۔ تو اخلاقی قدریں ہوں اور علم نہ ہو تو آدمی جتنا چلے گا من گھڑت راستے پر چلے گا، تو بدعات پیدا ہوں گی، محدثات پیدا ہوں گی، اور اگر شریعت کی لائن صحیح ہے مگر چلنے کی قوت نہیں تو بدعملی، ترک عمل، تعصب، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ امت میں دونوں چیزیں، تعصب بھی ہے اس واسطے کہ علم سامنے نہیں، مشعل سامنے نہیں، اور اگر علم سامنے ہے تو اخلاقی قوتیں نہیں۔ اسلام نے اسی واسطے مسلمانوں میں دو چیزیں تھی، ایک مدارس کا سلسلہ ہے، خانقاہوں، مدارس میں علم پڑھایا جاتا تھا، خانقاہوں میں اخلاق درست کیے جاتے تھے۔ اب وہ بھی گھٹ گئے اور وہ بھی گھٹ گئے، نہ مکاتب کا پتہ ہے، نہ مدارس کا، نہ خانقاہوں۔ اب خانقاہوں سے تو تقسیم شادی شروع ہو گئی، مدارس مکاتب میں تعصب شروع ہو گیا، الا ماشاء اللہ۔ تو جب علم بھی نہ ہو، اخلاق بھی نہ ہو تو چلے گی کیسے امت؟ اس واسطے دو چیزیں فرمائی گئی، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، بے کم و کاست آپ نے قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے بعد میں وہ یزکی ہی ان کے قلوب کو مانج کر رستہ درست کیا تاکہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو مطلب صحیح سمجھیں، ذہنیت خراب ہوگی تو مطلب غلط سمجھیں۔ اگر قرآن کو آپ مشرکانہ ذہنیت سے دیکھیں تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں شرک بھرا ہوا، یہودی ذہنیت سے دیکھیں تو یوں معلوم ہوگا کہ یہودیت کی تعلیم نکلتی چلی آ رہی، نصرانی ذہنیت سے دیکھیں یوں معلوم ہوگا کہ نصرانیت بھری، موحدانہ اور حنیفیت کی ذہنیت لے کے گزرے آیت آیت سے توحید نظر آئے گی آپ تو اصل چیز ذہن ہے جس کو بنایا جاتا ہے۔ کہ تجزیہ کیا آپ نے، جب تجزیہ ہو گیا، جب درست ہو گئے، پھر تعلیم کی احکام کی، تو 13 برس تک بچے کی زندگی میں آپ نے تجزیہ کیا، تعلیم کی، اور جب ایک جماعت مکمل ہو گئی علم و اخلاق سے تو پھر مدینے کی زندگی میں اس جماعت نے کام شروع کیا اور اسلام کا پرچم لہرا اور پھیلنا شروع ہوا۔ وہی صورت آج یہ ہونی چاہیے کہ جیسے امام مالک نے فرمایا کہ لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کے اخیر کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی، اور امت کے اول طبقے کی اصلاح اسی کتاب و سنت سے ہوئی، تو آج بھی اسی سے ممکن۔ اس کے لیے محض تعلیم کافی نہیں ہے جب تک کہ تربیت نہ ہو، جب تک کہ تزکیہ نہ ہو، جب تک کہ اخلاق کو صحیح لائن پر ڈالنے کی کوشش نہ ہو۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو گویا سیرت مقدسہ کی یہ چند اجزاء ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے، پیغمبرانہ سیرت، ایک علم، ایک اخلاق اور ایک تعلیم اور ایک تربیت اور ایک تلاوت، اور ان سب کا سر چشمہ ہے وہ امیت، یعنی خود سے کچھ نہیں کہا
جو اللہ نے آپ کے قلب پر وارد کیا وہ آپ نے امت کے سامنے رکھ دیا، یہی حقیقت ہے پیغمبری کی۔ تو اس آیت میں پیغمبری کا دعویٰ کیا گیا، پھر دلیل بیان کی گئی، پھر پیغمبری کے اجزاء بیان کیے گئے، اور پھر پیغمبری کے مقاصد بیان کیے گئے کہ وہ تعلیم و تربیت خلق اللہ، اسی لیے انبیاء آتے ہیں۔ تو یہ پورا عالم در حقیقت ایک مدرسہ ہے، پیغمبر استاد وہ تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر قدر کریں گے انبیاء اللہ کی، ان معلمین کی، یقیناً منزل مقصود کو پا لیں گے، نہیں قدر کریں گے منزل مقصود سے ہٹ سے جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے کمی نہیں فرمائی، اتمام حجت کر دیا، پیغمبر بھیج دیے، محفوظ کر دیا قرآن کو، حدیث کو۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نہ چلے اور اس لائن پر نہ آئے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے وہ خود جواب دے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کمی نہیں کی گئی، امت کے سامنے سب چیزیں لے کر رکھ دی گئی۔ کہ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی تھی کہ سیرت مقدسہ پیغمبرانہ حیثیت کی جو سیرت ہے وہ عالم کر دی جائے، کیونکہ پوری امت مل کر قائم مقام ہے پیغمبر کی، اس لیے امت میں جب تک یہ اجزاء نہیں پیدا ہوں گے سیرت کی، یہ امت آگے بڑھنے والی نہیں۔ اس میں تلاوت کتاب بھی ہونی چاہیے، اس میں تعلیم کتاب بھی ہونی چاہیے، تعلیم حکمت بھی ہونی چاہیے، تزکیہ نفوس بھی ہونا چاہیے، مجموعہ امت کا مل کر قائم مقام پیغمبر ہے۔ لیکن ہم نے یہ واقعہ ہے کہ اس قائم مقامی سے منہ موڑنا شروع کر دیا ہے۔ اصل تخم موجود ہے، اس لیے کہ جماعت حقہ کا وعدہ دیا گیا وہ رہے، اور اس سے گالیاں کھانی پڑے، برا سننا پڑے، توہین و تذلیل برداشت کرنی پڑے، وہ کرے گی مگر وہ چیز قائم رہے گی۔ حدیث میں ہے کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت باقی رہے گی، منصورین علی الحق، جو مؤید من اللہ ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کی نصرت کی جائے گی۔ لا یضرهم من خاذلهم، ان کو ضرر نہیں پہنچائے گا کسی کا رسوا کرنا، کسی کی مخالفت ان کو رسوا نہیں کرے گی، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ دنیا کچھ کہے کہ اس وجہ سے تخم تو موجود ہے، لیکن تخم باراور جبھی ہوتا ہے جب سب طرف سے پانی ملے، جب سب طرف سے تردد اور نولائی کی جائے تب درخت بڑھتا ہے، ورنہ بیج محفوظ۔ تو بہرحال اس وقت تخم محفوظ ہے لیکن درخت موجود نہیں ہے، تو شاخیں خشک ہیں۔ اس واسطے کہ امت اور قوم کی حیثیت سے مسلمان انتہائی تنزل میں ہیں، تعلیم کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی۔ تو قائم مقامی کے فرائض انجام دینے چھوڑ دیے اس امت نے۔ غنیمت اتنا ہے کہ بیج موجود ہے، خدا کرے کہ ذہنیت ادھر نکل آئے، جب آپ یاری شروع کر دیں گے پھر درخت بن جائے گا، اس لیے کہ تخم محفوظ۔ اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جس قدر بھی نصیحتیں دی جاتی ہیں، خیر یوں تو ایک دوست سے تو اثر ہوتا ہوگا مگر عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ کہا گیا تھا انبیاء سے کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، آپ لوگ کیوں نصیحت کر رہے ہیں انہیں جو نہیں مانتے، خود ہی عذاب کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم ینتہون، ایک تو اس لیے کہ اللہ کے سامنے جا کے کہہ دیں کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اب آگے ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور ایک یہ کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ممکن ہے کہ نسلوں میں آگے پیدا ہوں اور مانے بیج تو محفوظ رہ نہ سکتے۔ تو ادائیگی یہ فرض کے لیے بھی ضروری ہے کہ کہا جائے، اور برابری کی توقع بھی ضروری ہے، جب کہا جاتا رہے گا داعش صاحب بتا، جب کان میں پڑے گا تو بہرحال وہ کسی نہ کسی وقت نمایاں ہوگا، آج ہو یا کل۔ تو یہ بات فرائض ہے امت کی، بنیادی چیز تعلیم و تربیت ہے، اسی سے دل و دماغ کی تعمیر ہوتی ہے، یہ چھوٹ جائے گا تو تعمیر ہونی بند ہو جائے گی۔ اسی واسطے اسلام نے سب سے پہلی آیت یہی تھی، اسی کو اقرا پڑھو، جس میں ربک الذی خلق، پروردگار کے نام سے پڑھو، وہ تعلیم حاصل کرو جس میں رب کا نام آئے، پروردگار کا نام آئے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ امت یہاں توجہ کرے۔
اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں رسمی انداز سے نہیں بلکہ حقیقی انداز یعنی بنانے کی فکر کی جائے، لٹریچر بھی فراہم ہو اور اس لٹریچر کے مطابق دل و دماغ بنائے بھی جائیں، دل و دماغ اپنے رنگ پر رہے، لٹریچر سامنے آئے کہ جس کی جیسی ذہنیت ہوگی وہ ویسا ہی ڈھلتا رہے گا۔ قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، اگر دل میں برائی ہوگی وہ برائی لے کے آئیں گے، برائی لے کے کتاب میں سے نکل جائیں گے۔ کتاب کو سمجھانے والے، کتاب کو دکھلانے والے، کتاب کے مطابق چلانے والے افراد بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ امت سمجھ سکے گی، ورنہ پھر روز روز سارے مغلے کو دیکھیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں آئی تھی۔ مضمون یقیناً خشک ہے اس واسطے کہ کوئی نصیحت کا مضمون تو خشکی ہوتا ہے، مگر بہرحال اس خشکی میں اگر آپ تقویٰ اور طہارت کا پانی ملا دیں گے تو یہ آٹا بن جائے گا، اسی سے بدلگا بھی تیار ہو سکتی ہے۔ تو مضمون وہ خشک تھا، مگر ضرورت اس کی ہے کہ خشکی سری پر نہ جائے، کام کی بات کو اختیار کیا جائے، کام کی چیزیں خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ امت میں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، مدارس، مکاتب، تربیت اخلاق کے ادارے، کتابیں، نتیجے، ان تمام چیزوں کے فراہم ہونے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ان چند باتوں پر میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں، دیر بھی زیادہ ہو گئی، وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کی، مرضیات الہی پر چلنے کی۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔